حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا، اور اس میں ایک قسم کی تشکیک بھی ہے، ایمان کی کمزوری بھی ہے. یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اتارتا ہے یا نہیں اتارتا، اس کے بعد آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا. مطلب اس سے پہلے آپ کمزور ایمان کے ہیں. کفار مکہ ایسی کرتے تھے نا، بے تک کے سوالات، بے تک کے معجزے حضور سے دریافت کرتے تھے. ایسا کرو ایسا کرو، بولے یہ جو مکے کے پہاڑ ہے یہ سونے اور چاندی کے کیوں نہیں ہوتے؟ مکے کا جو پہاڑ ہے بڑا ہے، اس کو چاہیے کہ سونے کا ہو جائے، چاندی کا ہو جائے، فرشتے آپ کے ساتھ چلنے لگے. سب غیر فطری طریقے انہوں نے طلب کیے تھے. تو سسٹم سمجھنا چاہیے، قدرت کا نظام سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. حل یستطیع ربک، یہ دیکھیے آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ یہ کوشچن خود بے ادبی ہے. رب کر سکتا ہے؟ یعنی کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان سمجھ رہے ہیں کیا؟ اَيُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہمارے پر آسمان سے دسترخوان اتارے. اترا دسترخوان، اترا تلا تلا گوشت، روٹیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی بھی ناقدری کی، اس میں چرانے لگ گئے، چھپانے لگ گئے، تو وہ بند ہو گیا. ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس میں خیانت نہیں کرتے تو قیامت تک وہ جاری رہتا تھا. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ بابا ایسے کوشچن مت کرو تم اگر مومن ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، نہیں ہم کھانا چاہتے تھے اور ہمارے دل مطمئن ہونا ہے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ واقعی آپ کی تعلیمات اور آپ کی نبوت سچی ہے یا نہیں ہے. دیکھیے وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر جا کے ہم آپ کے بارے میں گواہی دیں. یہ بگاڑ تھا امت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی برحق تھے. انہوں نے دعا فرمائی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل فرما. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، پہلے والوں اور بعد والوں کے لیے وہ جشن بن جائے. پہلے والوں کے لیے تو کیا ہے، تو کھائیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی اس معجزے کو. بعد والے یہ سمجھ کے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے باپ دادا پہ ایسا احسان ہوا تھا. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی نعمت جب دیتے ہیں اور نعمت کا انکار ہوتا ہے تو پھر سزا دیتے ہیں. جو مانگی تم نے نعمت اور نعمت دی گئی اور پھر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو سزا دیتے. پھر وہ فرمایا کہ انی منزلها علیکم، میں نازل کرنے والا ہوں تم پر. فمن یکفر من بعد، اس کے باوجود بھی کوئی کفر کرے اور یہ کہیں کہ یہ جادو ہے اور یہ صحیح نبی نہیں ہے، یہ جادوگری کا دسترخوان ہے. وَعَذِّبْهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ کسی کو اس دنیا میں نے نہیں دی تھی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ بھی وقت یاد رکھنے کے لائق ہے جب اللہ نے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ بن مریم، دیکھیے مریم کے بیٹے، جگہ جگہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابن اللہ نہیں ہے. ارے جو اللہ کی نعمتوں میں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کیسے ہوگا؟
انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ، آپ بولے تھے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے، آپ بولے تھے کہ آپ کو اور آپ کے والدہ کو خدا بناؤ اللہ کو چھوڑ کے. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مولا آپ پاک ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بی بحق، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے حق نہیں ہے. تو اے عیسائیوں دیکھو حضرت عیسیٰ یہ جواب دیں گے کہ تم کیسے خدا مانتے ہو ان کو. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور مولا تعالیٰ اگر میں نے کہا بھی ہے تو آپ کو تو علم ہے اس کا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. دیکھیے انبیاء کی گفتگو کتنا ادب اللہ کے ساتھ ان کا کہ مولا جو میرے دل میں ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس ہے مجھے اس کا علم نہیں. انک انت علام الغیوب، اور تمام غیب کو سب سے زیادہ جاننے والی آپ کی ذات گرامی ہے. حوالے کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان کو وہی بات بتائی تھی مولا جو آپ نے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ، وہ یہ تھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا دونوں کا رب ہے. انہوں تو یہ بولیں گے اور آپ ان کو ہی خدا مان رہے ہیں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں مولا ان کے پاس رہا موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ ان پر نگران کار تھے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز کو آپ جانتے ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اور رہا مولا انبیاء ہمیشہ مہربان رہتے اپنی قوم پہ، تو فرمایا اگر تم ان کو عذاب دو گے فإنهم عبادك، تو آپ کا عذاب بھی عدل و انصاف ہی کے مطابق ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. آپ تو تیرے تو وہ بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر مولا آپ ان کو بخش دیتے ہیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. آپ کو کون روک سکتا ہے ان کے عذاب دینے سے؟ کون سی طاقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روکے، مزاحمت کرے؟ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ آپ رات بھر تلاوت کرتے رہے، ایک ہی آیت. ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم عبادک، وہ تو تیرے بندے، کیا کر سکتے ہو؟ بندہ مجبور، محتاج، مسکین، کمزور، کیا کر سکتا ہو؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور مولا اگر آپ اپنے رحم و کرم سے بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. آپ بخش بھی سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، مرضی آپ کی. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور رات بھر روتے رہے اور یہ ایک ہی آیت پڑھتے رہے. اور حضرت جبریل تشریف لائے، صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت جبریل تشریف لائے کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا اللہم امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے بارے میں جو شرک نہیں کرے گا اس کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا. صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا یہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ سچ عمل کرنے والوں کو ان کا سچ عمل فائدہ دے گا.
لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، اور پانی کی قلت جیسے تمہارے پاس ہے وہاں ویسی قلت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، اور جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ اس نعمت میں رہیں گے۔ مطلب یہ دنیا میں جو نعمت ہے ہماری ٹیمپرری ہے، کچھ دن نعمت میں رہتا آدمی، اس کے بعد گیا 10-15 سال کی جوانی، ارے اس کے بعد گئے ختم، گھٹنے دکھ رہے، وہ دکھ رہا، یہ دکھ رہا۔ ایک ہمارے دوست جو ہے اچھے خاصے اپنے کسی رشتہ دار کو بتانے گئے تو ان شکایت کی کہ یہاں کچھ سوجن محسوس ہو رہی، یا کچھ جو ہے وہ سند ہو گیا ہے، چیک کرے تو معلوم ہوا کہ جناب وہ اندر دماغ میں جو ہے وہ ٹیومر آ گیا ہے، اب نکالو چیرو سر۔ تو دنیا کا آرام کتنے دن کا؟ 10-15 دن کا آرام، 10-15 سال بہت ہو گیا جوانی کے مزے، بعد میں کرکریا شروع، بی پی بڑھ گیا، شوگر بڑھ گئی، کینسر ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو قیامت کے دن جو ہے جنت کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا راحت اور آرام ہی آرام ہوگا۔ تو ایسے دائمی آرام کی فکر کرو، اور عارضی جو آرام ہے اس کا خیال مت کرو۔ رضی اللہ عنہم، اور سب سے بڑی بات، یہ جنت تو معمولی چیز ہے، سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ تو اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی ذریعہ خوشنودی بڑی چیز ہے۔ تو خوشنودی رب جو ہے ساری لاکھوں جنتوں سے آگے، وہ تم کو نصیب ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آدمی کام کرے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا کام کرے، اخیر میں پھر جو ہے یہود و نصارہ کو تنبیہ دیتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے پھر فرمایا للہ ملک السماوات والارض، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ ہی نہیں بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب ملک ہے اللہ کی، اور میں حضرت عیسیٰ بھی ہے۔ تو جو اللہ کی ملک اور مملوک ہے وہ خدا کیسے ہوگا؟ اتنا بھی سمجھ نہیں ہے تم کو۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ملک اللہ کے لیے ہے، وما فیہن، اور اس میں جو ہے اس کا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے وہ، کسی کو مارے، کسی کو جلائے، کسی کو بیمار کرے، کسی کو اچھا رکھے، کسی کو کھلائے، کسی کو نہ کھلائے، مرضی اس کی طرف آؤ، وہ ہے حقیقی مالک، وہ اور یہ یقین